بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں صرف انسان نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہے، پودے بھی ہے، پرندے بھی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کے بڑے سے بڑے جانور تک اس کائنات میں سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے جانور کو یا انسانوں کو، پرندوں کو، پودوں کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے اور اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ ایک مقصد ہوگا اور ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح نہیں ہے کہ انسان جو اس پوری کائنات کا وہی صرف مالک ہے، یا اس نے جس طریقے سے اس کائنات کو اور ان کی چیزوں کو یوز کرنا ہے تو وہ اسی طریقے سے کرے گا، بلکہ اس کا نقصان ہوگا اور فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، بلکہ نیچر کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ہم نے کس طرح رکھنا ہے، اور ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہارملیس کس طرح بن سکتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں، زمین ہے، تارے ہے، سیارے ہے، چاند ہے، جتنی بھی سٹارز ہے، تو وہ سارے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، سارے اپنے آربٹ میں اپنی چکر پوری کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی اپنے آربٹ کو نہیں چھوڑ رہا، دوسرے کے آربٹ میں نہیں جا رہا۔ اگر کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تباہی ہوگی، ایک قیامت ہوگی۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنے آربٹ میں رہنا چاہیے، ہر انسان کو اپنا جتنا اس کا ڈومین ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، تو اس کو وہاں تک محدود ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے آربٹ میں رہیں گے تو ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے، اور نہ ہم کسی کے لیے مشکلات اور تکلیفیں جو ہے نا وہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح اگر انسان دوسری انسان پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، تو اسی طرح انسان جانوروں پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ہم نیچر کو دیکھیں تو جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہے، جو بیز ہے، وہ اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ جتنی بھی پلانٹس کا، فلاورز کا جو پالینیشن ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ رول ان شہد کی مکھیوں کا ہے، جو ایک پودے سے دوسری پودے کو جاتا ہے، ایک پھول سے دوسری پودے کو یا دوسری پھول کو جب وہ جاتا ہے اپنی جو شہد بنانے کی چکر میں، تو اس سے ان پلانٹس کا بھی پولینیشن ہوتا ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے یا ان کی جو پیداوار میں جو اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ان مکھیوں کا ایک کردار ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیچر کو دیکھنا چاہیے کہ نیچر میں جو یہ ڈسپلن ہے، تو اس ڈسپلن کا وجہ کیا ہے؟ اس ڈسپلن کا وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس ڈسپلن کی وجہ سے ایک سٹیبلٹی ہے، کامنس ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ تو ہم انسانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی اس دنیا میں اپنی سوسائٹی میں سٹیبلٹی لے کے آنی ہے یا امن کی طرف جانا ہے، تو ہمیں اپنے آربٹ میں رہنا ہوگا اور اپنے آربٹ سے باہر نہیں جانا ہوگا۔ تو پھر اس دنیا میں امن بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی کریں گے، اور یہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے، اگر اس قسم کا وقت بھی ہم پہ آتا ہے تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ تو نیچر سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو ایک پرامن سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔